بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور سب کو شیر وظیفہ کے ناظرین آپ کو اس چینل کے آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سورۃ المزمل کا ایک نقش مبارک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اور ان کا کمال یہاں پر تھوڑا سا بتاتے چلوں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں انگلینڈ میں تھا اور میری 10,000 پاؤنڈ تنخواہ تھا، نیشنلٹی بھی میرے پاس اور ہر چیز میرے پاس۔ ہوا کیا کہ ایک لڑکی مجھ پر عاشق ہوئی، میں نہیں، وہ مجھ پر عاشق ہوئی، اور ان کا اخلاق دیکھ کر میں متاثر ہوا۔ صورت نہیں، ان کا اخلاق دیکھ کر میں متاثر ہوا، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ مجھے نیشنلٹی مل جائے اور ان کا سارا دولت مجھے مل جائے۔ کس طریقے سے واردات کرنے کا طریقہ کیا تھا، اگر آپ سن لو گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اچھا، تو شادی ہو گئی اور ایک بیٹی ہو گئی۔ جیسے بیٹی بولنے لگ گئی، چل پھرنے لگ گئی، 3 سال کی ہو گئی، تو ہوا کیا کہ اس نے میرے ساتھ لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، بد اخلاقی، کبھی ایک فرمائش، کبھی دوسری فرمائش، کبھی کون سی فرمائش، کبھی کون سی۔ میں بھی حیران پریشان ہو گیا کہ یہ میری بیوی ہے یا دشمن ہے، کہیں کا اس نے مجھے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میں نے طلاق کا فیصلہ لے لیا۔ کیونکہ جب بیوی اچھی ہوگی تو آپ کا گھر جنت ہے، اور جب بیوی مکار ہوگی تو آپ کا گھر جہنم ہے۔ یہاں تک کہ ان کا جو ڈیوٹی پہ جاتا تھا، کام پہ جاتا تھا، ان میں بھی ناغے شروع ہو گئی، وہاں سے بھی کٹنگ شروع ہو گئی۔ خیر، بہرحال بہر کیف عدالت پہ بات چلی گئی، اور اس عورت نے کہا کہ یہ بچی میری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ایک عورت اتنی گر سکتی ہے کہ دولت کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں اسلام آباد میں بلو ایریا میں ایک بنگلہ مجھے دے دے، اور دوسری بات یہ ہے نیشنلٹی تو آلریڈی ان کے پاس تھا، اور مجھے 5 لاکھ پاؤنڈ کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا یہ تم سب کیوں کر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس کوئی وجہ نہیں ہے، میرا مستقبل ہے، اگر تم نے مجھے طلاق دے دیا، چھوڑ دیا، تو میں کہاں جاؤں گی؟ اور یہ بیٹی، میں اس وقت تک چپ تھی جب تک میری بیٹی نہیں تھی، کیونکہ اگر اس سے پہلے میں لڑائی کرتی، جھگڑا کرتی، تو بس طلاق ختم ہو، اور جو نکاح میں جو لکھا ہوا تھا وہ دے دیتی، بات ختم۔ اس بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا، کنٹیکٹ کیا، ابھی بھی ان کا عدالت میں کیس ہے، کل ان کا تاریخ بھی ہے۔ آپ یقین جانیں، قسم میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا، یقین کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرنی ہے مرضی آپ کی ہے۔ یہ نقش مبارک میں نے لکھ کر ان کو سینڈ کر دیا، اور جو طریقہ کار تھا وہ میں نے بتا دیا۔ آپ یقین جانیں، مجھے پہلے اتنا رونا نہیں آیا اور نہ اتنا میں غمگین ہوا جب اس نے یہ تعویذ لکھ کر اس کے بعد مجھے سے جو کانٹیکٹ کیا، رابطہ کیا، باتیں بتائی۔ اس نے کہا جیسے ہی میں نے لکھا اور گلے میں لٹکایا، لٹکانے کے فوراً 1 گھنٹہ بعد وہ آ گئی، اور اتنے رو رو کے کہ اس کا گلا بیٹھ گیا، اور ان کے آنکھوں میں آنسو ختم ہو گئے۔
اور جس طرح ہچ کی لگتی ہے نا اس طرح ہٹ کے جو ہے نا اس پر لگ گئی۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ پہلے تو تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم بس جو ہوا ہے وہ ہوا ہے، کل میں جا کے عدالت پہ جاؤں گا اور میں اپنا کیس واپس لوں گا، اور جو میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے اسلام آباد بلو ایریا میں بنگلہ چاہیے، مجھے 5 لاکھ پاؤنڈ چاہیے، یہ وہ چاہیے، وہ میں سب ختم کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا مسئلہ کیا ہے پہلے مجھے سمجھاؤ، یہ تم کر کیوں رہی تھی اور اب پیچھے کیوں ہٹی؟ اس نے کہا پتہ نہیں 1 گھنٹہ سے میرے دل میں رحم آ گیا اور میرے سیکنڈوں کے اندر حالات اس طرح بدل گئے کہ میں نے کہا کہ جب مرو گی، قبر میں جاؤ گی تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دو گی؟ یہ سوچ سوچ کر اور اچانک میں نے کہا جب اگر اچانک مجھے موت آیا اور اپنے شوہر سے معافی نہیں مانگی تو کہاں جاؤں گی؟ یہ میرے بھائی یونس بھائی کا واقعہ ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام بھی لے لو، میرا بیوی کا نام بھی لے لو اور واقعہ بتاؤ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لیکن میں نے کہا نہیں، صرف آپ کا نام لوں گا، صرف آپ کو پتہ لگ جائیں کہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، بقایا آپ کے رشتہ دار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے بھائی، آپ کی گھر والے، اور تو مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں آپ کا بس صرف یونس بھائی کا نام میں نے لے لیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس نے کہا میرا پلان یہ تھا کہ آپ سے شادی کر لوں، 2-3 سال آپ کے ساتھ گزار لوں، جب میری بچی یا بچہ ہو جائے اور وہ چلنے پھرنے لگ جائے۔ اس نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا تھا، منصوبہ بنا کے رکھا ہوا تھا، پہلے سے پلان تھی کہ جب بچہ ہوگا، اور بچہ جب ہوتا ہے نا تو ماں باپ کا مطلب سارا دن اگر کام کرے، جو مرضی کرے، گھر میں آ کے بچہ اگر اس کے ساتھ بیٹھے 2-3 باتیں کرے تو سارا تھکاوٹ ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، اور اتنی محبت شدید ہوتی ہے کہ دنیا میں پھر اولاد کے علاوہ کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے نا۔ آپ کے اگر اولاد ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، میرے الحمدللہ اولاد ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، تو اس نے پہلے سے پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ میں یہ ڈیمانڈ کروں گی اور جب تک میں زندہ رہوں گی تو مکان کرائے پہ دے دوں گا، اور میں خود مطلب کم کرائے پہ رہوں گی، اور جو کرایہ آئے گا اس سے میرا گھر کا خرچہ بھی چلے گا، اور مطلب میں عیش کی زندگی گزاروں گی۔ سب جو بھی اس کا پلان تھا تو سب کے سب جو ہے نا اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ تو یونس بھائی کہنے لگے، وہ بھی رونے لگے، اور یونس بھائی نے قسم اٹھایا کہ اگر تم لڑائی جھگڑا اور مطلب ویسے اگر آپ بولتی تو میں اپنی جان ہاتھ پہ رکھ کر میں حاضر ہوتا، لیکن یہ تم نے سب کیوں کیا؟ اس نے عورت نے کہا کہ مطلب میرا یہ ہے کہ آپ نہ مانتے، میں آپ سے فرمائش کر دی تو آپ نہ مانتے۔ اس نے کہا جو کچھ آپ نے آج تک مانگا ہے میں نے دیے کہ نہیں؟ اگر آپ نے 1 لاکھ کا چیز مانگا ہے تو اسی وقت حاضر ہوا ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ عجیب اور غرائب جو ہے نا آج کل اس دنیا میں ہو رہی ہے، چل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو امن اور حفاظت میں جو ہے نا رکھے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھے بھائی، ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ صرف محبت کی ہی ڈالتے رہتے ہو، تو یہ دیکھو نا، اگر محبت کی نہ ڈالتے تو یہ کیا ہوتا؟ میرا ہر تعویذ کا یہی کوشش ہوتا ہے، ہر نقش مبارک کا یہی کوشش ہوتا ہے میرے بھائی کہ اس میں سارے مسائل حل کر کے میں دے دوں، ایسا نقش میں ڈھونڈ کے نکال دیتا ہوں۔ یہ میں زوم بھی کر لوں گا اور اچھی طرح آپ دیکھ لیں اور سمجھیں، اس سے اسکرین شاٹ نکال کے اور یہ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد یہاں پر دیکھیں، اگر آپ کا بیوی آپ سے ناراض ہیں تو صرف آپ ہی لکھ سکتے ہیں، تیسرا آدمی نہیں، جس کا کام ہوگا وہی لکھے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی لکھے گا تو ان کو اجازت ہرگز نہیں ہے۔ اور اجازت کے لیے 4 شرائط ہیں، وہ بھی آپ سن لیں، ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں، اور استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ نقش مبارک ہے، اگر آپ لکھو گے گھر میں، مکان میں، کہیں پر بھی لٹکاؤ گے
تو انشاءاللہ تعالی وہاں چوری نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگی، خیر ہوگی، برکت ہوگی، اور اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے پیسوں کی بارش ہوگی، ہر طرف سے جو ہے نا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا، اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، جنات ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو آپ یہ لکھ لیں، گلے میں لٹکا لیں، یا آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھا نہیں ہے، جہاں پر آپ جاتے ہو تو آپ کا بے عزتی ہوتا ہے، کہیں پر آپ کا عزت نہیں ہے، آپ اس کو لکھ کر اپنے گلے میں باندھ دیں۔ یعنی یہ نقش مبارک جن کے پاس ہوگا تو وہ بادشاہ ہے، بادشاہ سے بڑھ کر بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہی ہے، کیونکہ ان کا ہم نے 1000 بار، ان کو 1000 ہم آزما چکے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے 100% نتیجہ اخذ ہوا ہے۔ اگر آپ کا بیوی آپ سے ناراض ہے تو آپ ہی لکھ سکتے ہیں، تیسرا شخص نہیں لکھ سکتا ہے۔ آپ نے اپنا نام، اپنی امی کا نام اور اس کا نام، اس کی امی کا نام لکھ کر گلے میں لٹکانا ہے، یا بازو میں لٹکاؤ، یا جہاں پر آپ سوتے ہو تو تکیہ کے نیچے رکھو، اور جب آپ کا کام پورا ہو جائے گا تو آپ دریا، سمندر، کہیں پاک پانی ہو اس میں آپ پھینک سکتے ہیں، یا پیالے میں یا گلاس میں اس کو کھول کر رکھ لیں، تاکہ یہ ہر چیز اس سے مٹ جائے نا، تو اس پانی کو آپ دیوار کے اوپر یا کسی ایسی جگہ پھینک سکتے ہیں جہاں پر پاؤں نہ پڑتی ہو۔ اور اس پن سے نہیں لکھ سکتے، اور پن سے لکھ سکتے ہیں، بال پن سے نہیں لکھ سکتے ہیں، مارکر سے لکھ سکتے ہیں، ہر اس چیز سے لکھ سکتے ہیں جو مٹ سکتا ہو، جس کا سیاہی مٹ جاتی ہو۔ اور اگر طلاق کے لیے لکھنا چاہتے ہو تو طلاق کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، میاں بیوی راضی نہیں ہے تو کیا کرے گا، اپنا نام، اپنے والدی کا نام، لیکن جس نے طلاق لینا ہو وہ خود لکھے گا، کسی سے لکھوا نہیں سکتے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی ہے، بار بار بتا رہا ہوں۔ اچھا، اپنا نام، اپنے والدے کا نام، اعلیٰ طلاق، درمیان میں یہ لکھنا ہے، پھر اس کا نام، اس کی امی کا نام لکھنا ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں چوہے ہیں، مچھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے لیے بھی آپ لکھ کر 4 کونے میں ان کو لٹکائیں، مچھر نہیں ہوں گے، سانپ نہیں ہوں گے، بچھو نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا وہ طاقتور سورہ مزمل کا نقش ہے کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کو حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ان کا چلہ بھی کیا ہوا ہے، اور یہ نقش مبارک اتنا ہی طاقتور ہوگا جتنا ان کا مطلب ورد کیا جائے، اور ان کا اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، فضائل ہیں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا، شاہد ایک اور بھی ویڈیو اس سے بن جائے تو انشاءاللہ وہ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائی اور بہن کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ بک میں لازمی ضرور پوچھ لیجئے گا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرے گا، اس ویڈیو کو لائک کرے گا، اور کم از کم ایک جگہ سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کرے گا۔ کمنٹ میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ان 4 شرائط پر عمل کرے گا تو ان کے لیے اجازت ہی اجازت ہے، اور پورا ویڈیو دیکھنے کا مطلب آن لائن یوٹیوب پر آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھنا ہے، تب اجازت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔